حضرت ایوب کو جزام پھٹ پڑا، خاندان کے لوگوں نے کوڑے دان میں لے جا کر پھینک دیا حضرت ایوب کو۔ حالانکہ ان کی بیوی صاحبہ، ایک بیوی جو ان کو ہمیشہ کھانا کھلاتی تھی پلاتی تھی، ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، تمام تر بیویاں چلی گئی، مر گئی، اولاد بھی ختم ہو گئی، ساری دولتیں لٹ گئی، چھن گئی، اور پورے بدن میں جزام پھٹ پڑا۔ بدبو آنے کی وجہ سے خاندان کے لوگوں نے، گاؤں والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گاؤں کے باہر جو کوڑا دان تھا اس کوڑے دان میں لے جا کر ڈال دیا۔ لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اپنے ناک میں رومال ڈالتے تھے، کیونکہ ان کے بدن سے بہت زیادہ بدبو آیا کرتی تھی۔ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا سوائے ایک بیوی صاحبہ جو ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ بیوی ان کے ساتھ وہاں چلی گئی، وہیں رات گزرتی تھی، دن گزرتی تھی، اور ان کو کھانا کھلانے اور پلانے کے انتظام میں لگی رہتی تھی۔ بہت مصیبتوں کے وقت پریشانی میں ان کا دن گزرتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ایوب کو دیکھیں، صبر زبان صد عام، صبر ایوب زبان صد عام ہے، یعنی کوئی انسان اگر بہت زیادہ صبر تحمل سے کام لیتا ہے، یا پھر اس کے سامنے مثال پیش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ صبر ایوب کا آپ مثال دے کر صبر ایوب کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ 70 سال عمر ہے، اللہ کے نبی یعنی حضرت ایوب، اللہ کے نبی، ان کی بیوی صاحبہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، اے ایوب، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا تو قبول ہوئے بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی بیماری کو اللہ رب العالمین ٹھیک کر دے؟ حضرت ایوب نے کہا، اے میری بیوی، تم نہیں جانتے میں 70 سالہ زندگی گزار چکا ہوں، ایسی حال میں، صحیح حال میں، صحیح صورت میں ہم نے 70 سالہ زندگی گزاری، اگر مصیبت میں، اسی بیماری میں میں اور 70 سال گزر لوں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صبر کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، میں صبر کر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی فلسطین چلے گئے تھے، بیت المقدس چلے گئے تھے۔ شیطان جاتا ان کے بھائی کے پاس اور کہتا ہے کہ تیرا بھائی ایوب تو کوڑے دان میں گرا ہوا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ شیطان نے ان کو کہا، ان کے دونوں بھائی کو، کہ یہ دوا میں تم کو دے رہا ہوں، لے جا کر ان کو پلا دینا، ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ دونوں بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ایوب کے پاس آتے ہیں، کہاں سے؟ بیت المقدس سے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ ایوب، اے میرے بھائی، دور کھڑے ہوتے، بدبو کی وجہ سے قریب نہیں جا پاتے۔ دونوں بھائی سڑک کے کنارے دور کھڑے اور دور ہی سے بات کر رہے ہیں، ان کا تکلم دور ہی سے ہو رہا ہے، ان کی گفتگو دور ہی سے ہو رہی ہے، ان کی بات چیت دور ہی سے چل رہی ہے۔ کہہ رہے کہ اے میرے بھائی، میں آپ کے لیے دوا لے کر آیا ہوں، اگر آپ یہ دوا لے لیں گے تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت ایوب تو اللہ کے نبی تھے، ان کو بات معلوم ہو گئی تھی کہ شیطان نے ان کو بھگا کر ان کے ہاتھوں شراب دے کر بھیجا۔ حضرت ایوب نے کہا کہ تم کون سی دوا لے کر آئے ہو مجھ کو معلوم ہے، میں تمہارے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضرت ایوب نے دونوں سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ تمام تر واقعات آپ کو ملیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کی بیوی ایک روز جاتی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بیوی پریشان، میں اپنے شوہر ایوب کو کیا کھلاؤں گی؟ چلے جاتی ہے باہر، ایک رئیس عورت سے ملاقات ہوتی ہے گاؤں محلے میں جانے کے بعد، کچھ مانگتی ہے۔ حضرت ایوب کی بیوی دینے سے انکار کر دیتی، وہ عورت مالدار عورت تھی، کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں گی ضرور، لیکن اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ حضرت ایوب کی بیوی کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ حضرت ایوب کی بیوی کے بال بڑے بڑے تھے، 2 لٹ میں بال بدھے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب کی بیوی نے کہا کہ اگر تم مجھ کو میرے شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دو گی تو میں تمہیں ایک طرف کے 1 لٹ بال کاٹ کے دے دوں گی۔ ایسا ہی ہوا، حضرت ایوب کی بیوی نے ایک طرف کے بال کو کاٹ کر اس عورت کو، رئیس عورت کو دے دیا، اس کے عوض میں اس عورت کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا۔ حضرت ایوب کے پاس لے کر آتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، پھر دوسرے دن جاتی ہے، پھر یہی مرحلہ پیش آتا، کھانے کو کچھ نہیں، پھر چلی جاتی ہے۔ جانے کے بعد اس عورت سے ملاقات ہوتی ہے اور یہی چیز کہتی ہے کہ اے عورت، اے نیک عورت، میرے شوہر ایوب کے لیے کچھ دے دو، میں جاؤں گی اور کھلاؤں گی پلاؤں گی، میرے شوہر تو جزام سے بھوک رہے ہیں، وہ میری قوم کے لوگوں نے میرے شوہر کو کوڑے دان میں ڈال دیا ہے، کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، لہذا دوسرے دن دوسرے طرف کی بال کو کاٹ کر دے دیتی ہے، اس کے عوض میں وہ مالدار عورت اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیتی ہے۔ حضرت ایوب سوال کرتے ہیں، پہلے دن تو حضرت ایوب نے سوال نہیں کیا تھا، دوسرے دن ہوتا ہے، دوسرا دن آ کر حضرت ایوب نے سوال کیا کہ اے میری بیوی، تم بتاؤ یہ کھانا پینا میرے لیے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ حضرت ایوب نے سوال کیا، حضرت ایوب اصرار کرنے لگے، بتاؤ، تم بتانا کیوں نہیں چاہتی؟ جو
کیونکہ وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے، وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی کے پاس تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں، کوئی دھن دولت نہیں، اللہ رب العالمین نے بیماری دینے سے پہلے ہی مجھ سے میری دھن دولت کو چھین لیا، اولاد کو چھین لیا، بیویوں کو چھین لیا، ساری نعمتیں اللہ نے مجھ سے چھین لی۔ میری بیوی کل بھی میرے لیے اتنا اچھا کھانا کہاں سے لے کر آئی، اور آج بھی میرے لیے اتنا اچھا کھانا کہاں سے لے کر آئی۔ حضرت ایوب کی بیوی نے اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹائی اور کہا کہ اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج دیکھیے، میں نے 2 روز آپ کے لیے کھانا لے کر آیا، دونوں روز میں نے اپنے بال کے عوض آپ کے لیے کھانا لے کر آیا، اسی سے میں نے آپ کو کھلایا پلایا۔ حضرت ایوب کی بیوی اصرار کرتی ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے۔ حضرت ایوب سے کہتے ہیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کی بیماری کو ٹھیک کر دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب سے گریہ وزاری کرتے دعا کرتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب کو یاد کرو، مصیبت زدہ ایوب کو یاد کرو۔ انی مسنی الضر وایوب اذ نادى ربه، ایوب نے اپنے رب کو آواز لگائی، آواز دی، پکارا، کیا پکارا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھ کو بیماری لاحق ہوئی ہے، مجھ کو پریشانی پہنچی ہے، میں مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ کو مشقت پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ الہ العالمین جو بیماری تو نے مجھ کو دی ہے، اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ایوب کی دعا کو سن لی، ہم نے ایوب کی پکار کو سن لیا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، اور جو مصیبت ان کو پہنچی تھی، جو پریشانی ان کو ہوئی تھی، ان پریشانی کو میں نے دور کر دیا۔ وآتيناه أهله، اور ان کے اہل و عیال، مال دھن دولت، ساری چیزیں ان کو ہم نے واپس کر دی تاکہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کا سبب بن جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں نے آیت پڑھی تھی، ادعونی استجب لکم۔ مصیبت آئی، ایوب کو کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو پکارا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ کو بھی اگر جہاں کہیں بھی آپ رہے، آپ زندگی کی کسی بھی مرحلے میں ہو، جوانی کے مرحلے میں ہو، بڑھاپے کے مرحلے میں ہو، بچپن کے مرحلے میں ہو، آپ چاہے مرنے کے قریب ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، اور دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، جب بھی کوئی آپ کو مصیبت آئے، جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، جب بھی کوئی مشقت کا سامنا آپ کا ہو، تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، نبیوں کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے، میں آخری چیز آپ کو بتا کر جا رہا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، وید کے اندر یہ بات بتا دی گئی، نتس پرتماستی یس نام مہدی یشا، کیا نتس پرتماستی؟ اللہ رب العالمین کی نہ تصویر ہے، نہ چھوی ہے، نہ فوٹو ہے، نہ فیگر ہے، یس نام مہدی یشا، اس کا نام بہت بڑا ہے۔ یس مانے اس کا، یا اس کی نام مانے نام، مہد جوڑ یشا اکول ٹو مہد یشا، یعنی بہت بڑا، سب سے بڑا۔ ہم آزان دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ میرے دوست اور بزرگوں، پہلی چیز جو اس منتر کے اندر بتایا گیا ہے، نتس پرتماستی، اس کی کوئی تصویر، کوئی چھوی، کوئی فوٹو، کوئی فیگر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ رب العالمین کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، اور وہ سب سے زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آخر میں آپ کو بتاتا چلاؤں کہ ہمارے آخری نبی، یہ تو ان کا سیوا رہا ہے اور ان کا وہ رواج کردہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، آندھی آئی، آپ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا میں پڑ گئے۔ آپ کو کوئی مصیبت آئی، سورج گرہن، چاند گرہن نظر آیا، آپ مسجد میں گئے، دعا کرنے لگے۔ بارش تیز ہوئی، آپ مسجد میں گئے، دعا کرنے لگے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئی، کس کو پکارا؟ اللہ کے نبی نے اللہ کو پکارا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہی چیز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مکہ والوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے رکھوایا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے اس چیز کا پیغام مکے والوں کو دیا۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ کیا کہا؟ یہ تو اس لیے ہے کہ وہ برحق ہے، اللہ رب العالمین حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے اور بلندیوں والا ہے۔
میرے دوست اور بزرگوں، مشرکین مکہ 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایک اللہ کا تصور ان کے ذہن میں ناقابل برداشت چیز تھی، ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور ان کے حلق سے یہ چیز نیچے جا ہی نہیں رہی تھی کہ بھائی ہم 360 بتوں کی پوجا کرنے والے ہم ہیں، 365 دنوں میں یا 60 دنوں میں ہم 360 مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک معبود کو معبود مان لے، خدا مان لے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے مشرکین مکہ، اے عرب والو، اے مکہ کے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ نبی کیسا نبی ہے، انہوں نے تو اتنے سارے معبودوں کو صرف ایک معبود بنا دیا۔